جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله، والباء متعلقة بمحذوف تقدیرہ بسم اللہ اقرأ، یہیں سے ہے نا؟ با ایک محذوف سے متعلق ہے، یہ کس با کی بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ میں جو با ہے اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ یہ متعلق ہے ایک محذوف سے جس کی تقدیر ہے بسم اللہ اقرأ۔ کیا ہے؟ اقرأ کیوں؟ اقرأ کیوں؟ اس کی وجہ جو ہے لأن الذی یتلوہ مقروء، وکذا، اور دوسری وجہ بیان کیا وکذالک یضمر کل فاعل ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، ہے نا؟ یہ دو وجہ بیان کیا ہے کہ اقرأ ہی کیوں۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، آپ افعال عامہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ کائن، ثابت، موجود اور حاصل، افعال عامہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ہے نا؟ کیا ہیں؟ یہ افعال عامہ ہیں، یعنی افعال عامہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان فعلوں کے اندر عموم ہوتا ہے، دنیا کے ہر فعل پر جو ہے یہ صادق آتے ہیں، فٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ افعال عامہ کہاں نکالا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں نحویوں نے 4 مقام جو ہے گنائے ہیں، 4 مقام بتائے ہیں۔ افعال عامہ وہاں نکالا جاتا ہے جہاں جار مجرور مبتدا کی خبر ہو۔ کیا ہو؟ ایک، یا تو جار مجرور ذوالحال کے لیے حال ہو، یا تو جار مجرور موصوف کی صفت ہو، یا جار مجرور موصول کا صلہ ہو، ہے نا؟ تو وہاں پر افعال عامہ نکالا جاتا ہے، کائن، حاصل، موجود، ثابت، ان 4 میں سے کوئی ایک، ہے نا، نکالا جاتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ان 4 مقام میں افعال عامہ میں سے کوئی فعل اس وقت ہوگا جب کوئی افعال عامہ سے قرینہ صارفہ موجود نہ ہو، یعنی ایسا قرینہ نہ ہو جو افعال عامہ سے پھیر دے۔
تو اسی وجہ سے تو پھر افعال خاصہ نکالے جاتے ہیں، کوئی فعل خاص. تو یہاں پر دیکھیے بسم اللہ برف جر، اس میں مضاف، کلمہ جلالت مضاف لے مضاف لے مل کر جر مجرور ہے نا. اب یہ جو ہے اس کا جو متعلق ہے وہ افعال عامہ میں سے ہوگا کہ افعال خاصہ میں سے ہوگا. تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں تقدیر ہو بسم اللہ اقرؤ. قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ اس کا متعلق فعل خاص ہوگا، یعنی اقرؤ ہوگا. کیوں ہوگا؟ افعال عامہ میں سے کیوں نہیں ہے؟ ہیں؟ تو اس کی وجہ بیان کرتے ہیں لِأَنَّ الَّذِي يَتْلُوهُ مَقْرُوٌ، یہی قرینہ ہے. افعال عامہ سے یہی قرینہ پھیر دے رہا ہے، اس لیے کہ جس کی تلاوت ہو رہی ہے وہی مقروء ہے، وہی قرات کیا گیا ہے، وہی پڑھا گیا ہے. یعنی قاضی بیضاوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی انسان نے بسم اللہ کہا تو فعل قرات اس سے صادر ہوا. کیا صادر ہوا اس سے؟ فعل قرات صادر ہوا ہے نا. تو فعل قرات یعنی پڑھنا ہے نا. فعل قرات کا مطلب سمجھے نا، یعنی پڑھنا. ایک فعل ہے، ایک عمل ہے. یہ عمل قرات، یہ فعل قرات، یہی قرینہ ہے اقرؤ کی تقدیر ماننے کی. نہیں سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا ہیں؟ اچھا، اگر کوئی شخص جو ہے کھانے کو شروع کرنے جا رہا ہو تو کھانے کا عمل یعنی کھانا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے کہ نہیں فعل ہے؟ اگر کوئی پینے جا رہا ہے پانی تو اس کا پانی کا پینا ایک عمل ہے، ایک فعل ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی کسی چیز کو پڑھنے جا رہا ہے، قرات کرنے جا رہا ہے، تو پڑھنا، قرات کرنا، یہ جو ہے عمل ہے کہ نہیں ہے؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں جب اس نے کہا بسم اللہ تو اس نے یہ کیا کیا؟ قرات کیا، پڑھنا کی، پڑھنے کا عمل ہوا، فعل قرات ہوا ہے نا. تو کہہ رہے ہیں لِأَنَّ الَّذِي يَتْلُوهُ، اس لیے کہ جس کی تلاوت ہو رہی وہ مقروء ہے، پڑھا ہوا ہے، پڑھا گیا ہے اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ کیا ہے؟ مقروء ہے. تو فعل قرات کا تحقق ہوا کہ نہیں ہوا؟ عمل قرات کا تحقق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہیں؟ یہی عمل قرات جو ہے اقرؤ کی تقدیر ماننے کی وجہ ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ تو ایک وجہ ہو گئی، سمجھ میں آ گیا نا؟ کوئی ڈاؤٹ؟ دوسری وجہ قاضی بیضاوی یہ بیان کرتے ہیں وَكَذَلِكَ يُضْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا يَجْعَلُ التَّسْمِيَةَ مَبْدَأً لَهُ، اور اسی طرح ہر فاعل یعنی ہر کام کرنے والا اسے ہی مضمر مانتا ہے، اسے ہی مقرر کرتا ہے، اسے ہی مقدر مانتا ہے
جس کے لیے تسمیہ کو مبدا بنایا. کیا کیا؟ اگر آپ کھانے جا رہے ہیں تو وہاں پر اگر آپ بسم اللہ کہیں گے تو بسم اللہ ہی آکلو، اللہ کے نام سے میں کھا رہا ہوں. اگر آپ پینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ بسم اللہ اشربو، اللہ کے نام سے پی رہا ہوں. ہر کام کرنے والا کس کو مقدر مانے گا بسم اللہ کے بعد؟ تسمیہ کو مبدا کس کے لیے بنایا؟ اسی فعل کو مقدر منائے گا نا، اسی فعل کو مقدر مانے گا نا جس کے لیے تسمیہ کو مبدا ہے نا، مبدا بنایا. کھانے کے لیے بسم اللہ کو مبدا بنایا تو آکلو، پینے کے لیے تسمیہ کو مبدا بنایا اشربو. اور کہیں سفر میں جانے کے لیے اگر مبدا بنایا اسافرو. کیا خیال ہے؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يُزْمِرُ كُلُّ فَاعِلٍ، اسی طرح ہر کام کرنے والا یزمر ما، اسے ہی مقدر کرتا ہے، اسے ہی مقدر مانتا ہے، ما یجعل التسمیۃ مبدأ لہ، جس کام کے لیے وہ تسمیہ کو مبدا بنا رہا ہے. یہ دو وجہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر قرآن جب پڑھنے جا رہا ہے، تلاوت کرنے جا رہا ہے، تو بسم اللہ جب کہے گا تو یہاں پر تسمیہ کو کس فعل کے لیے مبدا بنا رہا ہے؟ قرات کے لیے نا، تو اقرؤ ہی نکالا جائے گا. یہ دو وجہ انہوں نے بیان کیا. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ دوسری بات یہ ہے یہاں پر ذالکا اولا. اب یہ اقرؤ ہی کو کیوں؟ ابداؤ نکال لیتے، بدأ ابداؤ، شروع کرنا ہے نا، تو ابداؤ نکال لیتے. وَذَلِكَ أَوْلَى مِنْ أَنْ يُزْمَرَ ابداؤ، یہ ابداؤ کو مضمر ماننے سے بہتر ہے. یعنی اقرؤ کا نکالنا، تقدیری عبارت اقرؤ ہے، یہ ماننا ابداؤ کے تقدیری عبارت ماننے سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے بھائی؟ کہ لعدم ما یطابقہ، ایک وجہ تو یہ بیان کی قاضی بیضاوی نے، لعدم ما یطابقہ، اس وجہ سے، لام تعلیلیہ، اس وجہ سے ما یطابقہ، کہ یہ قرآن کے مطابق نہیں ہے. کیونکہ قرآن پاک میں الگ الگ مقام پر تقدیر عبارت آئی ہے. وہ مبدا جو ہے بسم اللہ کو مبدا بنایا گیا ہے اور اس کے متعلق کو الگ کیا گیا. جیسے بسم اللہ ہی مجریہا، یہی ہے نا، اور کیا ہے؟ بسم اللہ ہے و مرساہا. اسی طرح حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کمرے میں داخل ہو تو کہو کہ بسم اللہ ولجنا، تو یہاں ولجنا ہے. اور جب گھر سے نکلو ہے نا تو بسم اللہ خرجنا ہے نا. تو الگ الگ جو ہے یہاں پر عبارت آئی ہے. تو
قرآن و حدیث کے مطابق ہے نہیں، ہے نا؟ تو قاضی بیضاوی کہتے ہیں اس لیے جو ہے اب دو کو نہیں نکال سکتے، اس سے بہتر ہے وما یدل علیہ، یہ دوسری وجہ ہے. ما یدل علیہ کا عطف کہاں پر ہے؟ ما یطابقہ پہ ہے، یعنی لعدم ما یطابقہ، یعنی اس کے نہ ہونے کی وجہ سے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یعنی یہ چیز جو ہے ابدو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے، اس وجہ سے ابدو کو نہیں نکال رہے ہیں. اقرأ نکالنا ابدو سے بہتر ہے. وما یدل علیہ، اور لعدم ما یدل علیہ، یعنی اس چیز کے نہ ہونے کی وجہ سے جو اس پر دلالت کرے. یعنی اب دو کوئی ایسا قرینہ ہے ہی نہیں جو اب دو کے نکالنے پر دلالت کر رہا ہو، لیکن اقرأ کے نکالنے پر تقدیری عبارت اقرأ ہے، اس پر تو قرینہ موجود ہے، فعل قرات، عمل قرات، لیکن ابدعو کے نکالنے پر کوئی جو ہے قرینہ نہیں ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا، ایک اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی بھی آپ کام کریں، کھانا شروع کریں، پینا شروع کریں، پینے کا کام کریں، کھانے کا کام کریں، سفر کرنے کا کام کریں، پڑھنے کا کام کریں، بہرحال شروع کرنا تو سب کے ساتھ ہے نا؟ کیا خیال ہے؟ شروع کرنا تو سب کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر کوئی انسان حرکت کر رہا ہے تو حرکت کہا جائے گا الانسان متحرکن، لیکن حرکت کی تو ابتدا وہاں بھی ہے نا، ابتدا تو بہرحال ہے. یہ اعتراض ہو سکتا ہے. تو گویا کہ ابدو جو ہے یہ افعال عامہ کی طرح ہو گیا. کس کی طرح ہو گیا؟ افعال عامہ کی طرح ہو گیا. ہر آکلو ہے تو ابدو ہے، اشربو ہے تو ابدو، اسافر ہو تو ابدو. شروعات تو بہرحال ہے ہی ہے، ہر جگہ کوئی بھی فعل ہوگا تو ابتدا تو ہے ہی ہے. تو جس طریقے سے افعال عامہ جو ہے دنیا کے ہر فعل پر صادق آتے ہیں، ویسے ہی ابتدا بھی تو ایسی چیز ہے کہ وہ ہر فعل پر صادق آتا ہے نا؟ تو پھر کیا وجہ ہے کہ افعال عامہ جو ہے اب اس کو افعال عامہ کے طرح ہے، درجے میں ہے جو ابدو، اس کو نہیں نکالا ہے نا؟ ایک سوال پیدا ہوا، سمجھ میں آ گیا نا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ابدو افعال عامہ کے مثل ہیں لیکن افعال عامہ نہیں. کیا ہیں؟ افعال عامہ کے مثل ہیں لیکن افعال عامہ نہیں. ایک بات، اور اگر مان بھی لیتے ہیں کہ یہ افعال عامہ کے درجے میں ہیں تو انہی کو نکالنا چاہیے، تو ہم یہ کہتے ہیں اس کے جواب میں یہاں پر قرینہ خاصہ موجود ہے اس ابدو سے پھیرنے کے لیے. اور قرینہ خاصہ کیا ہے؟ کہ قرات خاصہ ہے، خاص عمل ہو رہا ہے پڑھنے کا، گرچہ وہ بھی ابتدا ہے
وہ عمومی طور پر، لیکن بالخصوص کون سا فعل انجام دیا جا رہا ہے؟ پڑھنے کا. اس کے ضمن میں ابتدا نہ ہے تو مطابقی طور پر جس قرینے کا تصور ہو رہا ہے وہ قرینہ فعل قرات ہے، اور تضمنی طور پر جس فعل کا تصور ہو رہا ہے وہ فعل ابتدا ہے. تو بہرحال تضمنی کے بنسبت مطابقی کو لینا بہرحال افضل ہے، اس لیے کہا ذالک اولا. ہے نا؟ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اچھا، ایک بات یہ ہے کہ بھیا اور ابتدائی ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ابتدائی تقدیر عبارت ہوتی، یعنی ابتدائی بسم اللہ ہی، ہے نا؟ تو جار مجرور کا متعلق نکلتا ثابتن، ابتدائی بسم اللہ ثابت. تو اس میں ابتدائی بھی محذوف، ثابتن بھی محذوف، زیادہ محذوف نہ ہے، اور بسم اللہ اقرأ میں ایک ہی محذوف ہے. تو اس لیے کہتے ہیں لزیادت اضمار فی، کیونکہ اس میں اضمار جو ہے زیادہ ہے، اس لیے ابتدائی کو نہیں نکالا ہے نا؟ اس کو یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرے طریقے سے یہ بھی تقریر کر سکتے ہیں کہ دیکھیے بسم اللہ یقرأ کیا جملہ فعلیہ ہے، کیا ہے نا؟ اور ابتدائی بسم اللہ ثابتن یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ دوام اور استمرار پہ دلالت کرتی ہے، نہ کہ جملہ فعلیہ، ہے نا؟ کیونکہ جملہ فعلیہ تو زمانے کے ساتھ مقید نہ ہوتا ہے، جملہ اسمیہ تو مقید نہیں ہوتا ہے، تو اس کے اندر دوام اور استمرار ہے. تو بہتر یہ تھا کہ ابتدائی نکالا جاتا، جملہ اسمیہ ہی اس کو بنایا جاتا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ بسم اللہ یقرأ عبارت نکالنے کی؟ تو کہتے ہیں کہ اصل میں بات تو ٹھیک ہے کہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے، لیکن اس میں بسم اللہ یقرأ میں حذف کم ہے، محذوف کم ہے، اور اس کو ماننے کی صورت میں محذوف زیادہ ہے. تو اسی لیے کہا لزیادت اضمار فی، کیونکہ اس میں اضمار کی زیادتی ہے. بات ختم. وتقدیم المعمول ہا ہنا اوقعوا یعنی احسن وقعن ہے نا؟ احسن وقوعن کہہ سکتے ہو، کیا کہہ سکتے ہو؟ احسن وقوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. معمول کو مقدم کرنا یہاں وقوع کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے، بہتر ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں بسم اللہ مجریہا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ایاک نعبد. تو جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں معمول کو مقدم، بھائی ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ بسم اللہ اقرأ بسم اللہ کیوں نہیں؟ فعل کو بعد میں کیوں؟ فعل کو پہلے ہی محذوف نکال لو، اقرأ بسم اللہ. تو کہتے ہیں کہ معمول کو مقدم اگر کریں گے، یعنی بسم اللہ کو پہلے رکھیں گے اور محذوف کو بعد میں نکالیں گے، تو اس کے اندر زیادہ حسن ہے وقوع کے اعتبار سے. کیوں وقوع کے اعتبار سے زیادہ حسن ہے؟ تو اس کی وجہ آگے انہوں نے بیان خود کیا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ مثال دیا ہے انہوں نے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی فرمان بسم اللہ مجریہا، اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ایاک نعبد میں ایاک معمول ہے، اور بسم اللہ مجریہا میں بسم اللہ معمول ہے، یہ مقدم ہے نا؟ ویسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ معمول ہے، یہ بھی مقدم رہے گا. وقوع کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ لِأَنَّهُ أَحَمُّ، اس لیے کہ یہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے. اقرأ یہ کیا ہے؟
فعل عبد ہے نا، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، تو جو شخص شروع کر رہا ہے، جو شخص قرات کر رہا ہے، تو قرات کس کا فعل ہے؟ فعل عبد ہے۔ لیکن بسم اللہ میں باری تعالیٰ کا نام، بسم اللہ میں باری تعالیٰ کا نام ہے، تو فعل عبد سے زیادہ اہمیت کا حامل کون ہے؟ اس میں باری ہے کہ فعل عبد ہے؟ اسی لیے کہا لیا نو اہم، اس لیے کہ وہ اہم ہے، بسم اللہ اہم ہے نا، اقرو کو مقدم نہیں ہے۔ وہ ادل علی الاختصاص، اختصاص پر دلالت کرتا ہے۔ کس پر دلالت کرتا ہے؟ اختصاص پر زیادہ دلالت کرتا ہے نا، عدلو ہے نا، اس میں تفضیل ہے، زیادہ دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ دیکھیے مشرکین مکہ قسم کھاتے تھے بسم اللہ نہیں، بسم اللات والعزیٰ، کیا ہے؟ بسم اللہ ہی نہیں، بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام کی سے شروع کرتا ہوں، وہ لوگ کہتے تھے۔ اب اس میں دو طرح کی باتیں ہیں کہ وہ دونوں بات کہتے تھے، بسم اللہ والعزیٰ و بسم اللہ، یہ بھی کہتے تھے، ہے نا؟ اور یا یہ ہے کہ وہ صرف یہی کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، ہے نا؟ تو ایسی صورت میں ایک تقدیر پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں، بورڈ وورڈ ہے کہ نہیں؟ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دھیان سے سننا۔ بسم اللات والعزیٰ، لات اور عزیٰ کے نام سے شروع، اس کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ تم جن کے نام سے شروع کرتے ہو وہ مستحق نہیں ہے، مستحق تو رب ذوالجلال ہے۔ تو جسٹ اس کے الٹ اللہ رب العزت نے اپنے نام پاک کو لیا، ہے نا؟ تو حصر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اور جو حصر کیا کرتا ہے؟ اختصاص پہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ تو یہ اختصاص پہ زیادہ دلالت کرتا ہے، یعنی بسم اللہ، یعنی جب اللہ کے نام سے شروع، لات و منات کے نام، لات و عزیٰ کے نام سے شروع نہیں، ہے نا؟ اور اگر یہ مشرکین یہ کہتے بسم اللہ والعزیٰ و بسم اللہ، تو پھر اللہ رب العزت اس اشتراک کی نفی کر رہا ہے کہ جو تم شرکت کر اللہ کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع کر رہے ہو، اس اشتراک کی اللہ نفی کر رہا ہے۔ بسم اللہ، انفرادیت اسی کو زیبا ہے، اس لیے اشتراک کی نفی کر رہا ہے۔ جب اشتراک کی نفی ہوگی تو خصوصیت پہ دلالت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا، تو کہا ہے وہ ادل علی الاختصاص، تو اختصاص پہ زیادہ دلالت کرتا ہے۔ وہ ادخل فی التعظیم، اور تعظیم میں زیادہ دخل ہے۔ ذات باری تعالی سب سے معظم بزرگ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا اسم پاک بھی سب سے عظیم ہے، بزرگ ہے، بلکہ اس کو یوں تقریر کر لو، سب سے عظیم کون ہے؟
نفس الامر میں حقیقت میں کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو پروردگار عالم نے بسم اللہ کو مقدم کیا اور یہ پیغام دے دیا کہ جس کا نام پہلے آ رہا ہے نا، اس کا وجود ہر ایک کے وجود سے مقدم ہے۔ یعنی اس کا نام جیسے سب سے مقدم ہے، ویسے اس کے وجود جو ہے سب سے مقدم ہے۔ تو جب اس کا وجود نفس الامر میں حقیقت میں سب سے مقدم ہے، سب کا وجود اس کے بعد ہے، اس کے وجود سے پہلے کسی کا وجود نہیں ہے نا۔ تو جس ذات کا وجود اور جس کی ذات سب سے پہلے ہے، اس کے نام پاک کا کیا حق تھا؟ پہلے آئے کہ بعد میں آئے؟ تو اس لیے کہا وَادْخَلُوا فِي التعظیم، تعظیم میں بھی زیادہ دخل ہے، تبھی نہ تعظیم ظاہر ہوگی۔ وَأَوْفَقُ لِلْوَجُودِ، اور وجود کے موافق ہوگا۔ وجود کے موافق ویسے کہ نفس الامر میں وجود کے اسی کا مقدم ہے نا۔ بس کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہاں